بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 19 تاریخ میں چند دن رہ گئے ہیں، بلکہ سمجھ لیں 2 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد 19 تاریخ نے آ جانا ہے اور عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہوگا کیا کہ پوری کوشش کر رہی ہے اس وقت جو کیبنٹ ہے، جو عمران خان کے ساتھی ہیں، کیبنٹ تو ایک قسم کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بہت سارے ساتھی ہیں جو مختلف جگہوں پر اپنی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں کہ جو ان کے اتحادی ہیں ان کو راضی کیا جائے اور عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملے، اور جس سے یہ عمران خان کی حکومت چلتی نظر آئے۔ نہیں تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید حکومت ان کی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ کیبنٹ کو توڑ دیا جائے گا۔ آج کی خبر یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو تبکی دی ہے اور ہاتھ رکھا ہے اس کے کندھے پہ کہ شاید عمران خان کو ابھی مزید استعمال کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے بہت سا قوم کا نقصان کر چکے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر جو اس کے علاوہ جو دوسرے جو اس کو ہٹا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ جب ان پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو وہ عقل مند اور کرپٹ ہیں۔ عقل مند ہو اور ساتھ کرپٹ ہو تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ اس اعلیٰ طریقے سے کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں کہ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے پہلے تقریباً 2-3 دہائیوں سے ملک کو لوٹا، بلکہ اب تو سمجھ لیں کہ 5 دہائیوں سے ملک کو لوٹا، کہ بھٹو صاحب کا زمانہ بھی دیکھ لیں اور سب کا زمانہ دیکھ لیں اور آج تک دیکھتے رہیں، تو ملک کو لوٹا ہی گیا ہمیشہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو برباد بھی کیا گیا، لوٹا بھی گیا۔ اگر ان تمام چیزوں پہ نظر ڈالیں تو عمران خان کے ذاتیات کے اوپر اگر دیکھا جاتا ہے، عمران خان ذاتی طور پہ ایک کرپٹ آدمی نہیں ہے، لیکن اس نے جو چیلے اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں، دوست یا خوشامدی رکھے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھ لیں کہ وہ سب کے سب جو سے ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے پری ذات کا جو مین بندہ جو ہے وہ خود ہر سودے کے اندر اپنا حصہ رکھتا ہے۔ یہی حالات جو سے ہیں اس وقت عمران خان کے ہیں۔ عمران خان کا جو بہت قریب ہوگا نا، بہت زیادہ خوش آمدی ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا کرپٹ ہوگا، وہ سب گیم بنا کے رکھی ہوئی ہوگی۔ آپ شیخ رشید کو لے لیں، کسی کو لے لیں، آپ نے ترین کو دیکھ لیا، اس نے کیا کیا کہ چینی گودام میں پڑی رہی اور ریبیٹ لے لیا اربوں روپے کا، اور چینی ایکسپورٹ بھی کی اور امپورٹ بھی کر لی، چینی وہیں پہ ہی موجود تھی۔ تو اسی قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران کے لاز میں سے کتنے لوگ عمران کو لوٹ رہے ہیں، کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ساری کی ساری عمران کے جانے کے بعد آئیں گی کہ عمران کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونکی گئی، عمران کو کون لوگ برباد کرتے رہے، عمران نے اتنے غیر معروف فیصلے کیسے کیے۔ مجھے صرف 1-2 فیصلوں کے علاوہ مرغیوں والا فیصلہ مجھے اس کا اچھا لگا کہ بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، انڈے بیچیں، یہ مجھے اچھا لگا، صرف ایک یہ اس کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ تو عمران نے غیر معروف فیصلے کیے، جس کی وجہ سے عمران کی جو سی حالات ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں اور مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب 19 تاریخ میں صرف 2 ہی دن ہیں۔ عمران خان نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جس سے عمران خان کی جو ایک ہزیمت ہے اس سے وہ بچ جائے۔ وہ اس سے کیسے بچے گا، یہ اب اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے جو اتحادی بھاگ رہے تھے ان کو راضی کر لیا ہے، پھر تو اپوزیشن ناکام ہو جائے گی۔ اور اپوزیشن اگر ابھی جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو تھپکی دی ہے اور عمران کو اس کا حوصلہ بھی ہوا ہے، تو اب 2 دن اور انتظار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہوتا کیا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے آج ہی پتہ لگا کہ 8 گھنٹے جو سی ہے بجلی جو سی ہے وہاں نہیں مل رہی ہے، گیس وہاں نہیں مل رہی ہے، لوگ کھانا پکانے سے آبادار ہیں۔ بجلی جو صبح جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے، اور پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹے اور معمول کے چلی جاتی ہے۔ یہ میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، یہ گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا، جہاں بجلی آتی ہی نہیں، 24 گھنٹے بھی بعض دفعہ نہیں آتی۔ تو یہ میں راول پنڈی شہر اور اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ بجلی ڈیفینیٹلی ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے۔
کیونکہ جتنے منصوبہ تیزی سے بنائے گئے تھے عمران خان کے آتے بجی وہاں لگا دیا خیبر پختونخوا میں جنریٹر وہ چل پڑے ہیں، ٹربائن چل پڑی، یہ بن گئی، وہ کہاں گئی؟ ساری کی ساری ضائع ہو گئی، سب ختم ہو گیا کام، اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کرنے والے سب بھائی لوگ پیسہ بنا کے ادھر ادھر نکل گئے ہیں، اور کچھ چیز نہیں ملیں گے۔ بس عمران خان نے لنگر خانے کھولے، اب لنگر خانے پہ بھی اب کھانا کھانے والے یا کھانا نہیں ملتا یا لنگر کھانے نظر نہیں آتے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ کھانا لنگر کھانے بڑے مشہور ہوئے تھے، وہ بھی لنگر کھانے بھی آہستہ آہستہ وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور کبھی کسی گاڑی کی خراب ہو جاتی ہے، کبھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، کبھی ان کو خوراک نہیں ملتی ہے پکانے والوں کو، کبھی خوراک بنانے والے خوراک لے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی جب تک اپنے معاشرے کے اندر آپ انصاف نہیں بتائیں گے، یہ چیزیں آپ کی رہیں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس تمام یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ معاشرے میں انصاف کر دیں گے، لوگوں کو عدل ملے گا، تو آپ دیکھیں گے یہ چور چکے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔